حنفی حدیث کو مانتے ہیں، شافعی حدیث کو مانتے ہیں، مالکی حدیث کو مانتے ہیں، حنبلی حدیث کو مانتے ہیں، لیکن تمہارے ماننے اور ہمارے ماننے میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق سن لیجئے۔ شافعی اس حدیث کو مانتے ہیں جس پر امام شافعی کی تصدیق اور مہر ہو، مالکی اس حدیث کو مانتے ہیں جس پر امام مالک کی مہر ہو، حنبلی اس حدیث کو لے لیتے جس پر احمد بن حنبل کی مہر۔ قرآن حق ہے، حدیث حق ہے، ہم اس حق پر قائم ہیں، نہ ہم نے اس میں کوئی اضافہ کی ہے، دین میں نہ کوئی کمی کی ہے۔ اس مسلک پر، اس منہج پر، اس دعوت پر، قرآن پر، حدیث پر، اگر قرآن حق ہے تو مسلک اہل حدیث حق کیوں نہیں ہے؟ اگر حدیث حق ہے تو مسلک اہل حدیث حق کیوں نہیں ہے؟ اللہ دی رحمت نال جیڑا بھی سڑا تسی نام رکھ دے گئے ہو، سونا رکھ دے گئے ہو، اسی من دے گئے ہاں، وہابی کہہ لو، نجدی کہہ لو، جو تہاڈا دل چاہندا ہے وہ کہہ لو، لیکن اللہ دا واسطہ ہے ساڈا پیغام سنو۔ اسی جو قرآن تو باہر ساڈا پیغام ہوے، گربان پکڑیے ساڈا، جی حدیث تو باہر جائیے ساڈا گربان پکڑیے، ساڈی دعوت لا رہے بفیے، کیونکہ رب دا وعدہ ہے انی جاعلک للناس اماما۔ ہن معاہدہ ہو گیا اگلے سال جدوں میدان عرفات دے اندر ہون گے، ساری دنیا دے حجاج داخل ہون گے، تے جدوں امامت دی واری آئے گی سارے مقتدی ہوندے نے تے اہل حدیث، جویں نبیاں دے وچوں سات تو اچے محمد مصطفیٰ نے، ایویں دنیا دے مسلکاں چوں سب چوں اچا مسلک اہل حدیث ہے۔ آدھن اسی بہتے ہاں، میں کہا بہتے سارے پچھے ہوندے نے، فیصلہ تواڈے تے چھوڑنا چاہنا، جس کوئی فرقے نال منسلک ہے میری دعوت تے غور کرے، میرے پیغام تے غور کرے، سیرت سید البشر کانفرنس دا پیغام سنیے، ساڑی کانفرنس دا خلاصہ سنیے، ساڑی کانفرنس دا علامیہ پیغام سنیے۔ یہ وہ ساتھی ہے جو جماعت المسلمین میں تھا، حضرت شاہ جی کی تقریر کے اوپر آج اہل حدیث ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ یہ وہ واحد ساتھی ہے بھی جو سامنے آپ کے ہے، گزشتہ سال بھی اور اس سے گزشتہ سال بھی اللہ رب العالمین نے اس کانفرنس کے ذریعے ہمیں 2-4-5 دن کے بعد بھی ان ساتھیوں سے ملاقات ہوئی ہے، یہاں پہ بھی موجود ہیں جو گزشتہ سال 7 آدمی الحمدللہ مسلک اہل حدیث کو قبول کرنے والے ہیں۔ یہ بھائی بھی خود بتائیں گے کہ کیا کسی نے اس کے اوپر زبردستی تو نہیں کی، کیا کس وجہ سے یہ اہل حدیث ہو رہے ہیں، کون سی چیز ان کو پسند آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میں عثمان میرا نام، میں شیخو پورہ کا رہائشی ہوں، تو میں تقریباً 2 سال سے تقریر وغیرہ سن رہا تھا، ٹھیک ہے، یوسف پسروری صاحب کی، ٹھیک ہے، سبطان شاہ نقوی صاحب کی، اور بھی علماء اکرام کی۔ میری عمر 23 سال ہے، میں جمعہ وغیرہ پڑھاتا رہا ہوں شیش محلہ، ٹھیک ہے، تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آج سے اہل حدیث ہوں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ رہوں گا۔ میں آخر پہ ہمارے اس کانفرنس میں دن رات محنت کرنے والے ان تمام نوجوانوں کا مشکور ہوں، بالخصوص النجا کی وہ مکمل ٹیم جنہوں نے اشتہاری مہم یا پھر سوشل میڈیا مہم میں بھرپور کردار ادا کیا، اور ایسے ہی میں برادر مکرم فضیلت مآب حضرت مولانا حبیب الرحمن مدن پوری حفظہ اللہ تعالی، اور ایسے ہی استاد المکرم محترم جناب قاری خالد محمود صاحب اعظم آبادی اور دیگر رفقا جو دھیمے دھرمے سکنے ہمارے ساتھ چلتے رہے ہیں، اللہ رب العالمین تمام کی کوششوں اور کاوشوں کو شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حضرت شاہ صاحب کی گزشتہ سال کی تقریر پہ اسی علاقے میں الحمدللہ 7 وہ نوجوان جو مسلک اہل حدیث کو قبول کرنے والے ہیں وہ بھی آج پنڈال میں موجود ہے، تو میں ان کو بھی اور حضرت شاہ صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین اس کانفرنس کو علاقہ بھر کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ، فخر سادات، قائد اہل حدیث حضرت علامہ مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالی
एडिशनल नाज़्म आला मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान अलामा सैयद सब्तैन शाह साहब नकवी हफिज़हुल्लाह ताला। हाथों को बुलंद करके इस नारे को बुलंद करो, साजद पीर का काफिला, साजद पीर का काफिला, साजद पीर का काफिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जनाब साहिब सदर गिरामी क़ादर उस्ताज़ुल उलमा और उस्ताज़ुल खुतबा मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद सरदार आबिद साहिब, दीगर ज़ी वक़ार उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्त, वाजिबुल इज़्ज़त काबिल एहतराम इस्लामी रूहानी माँ और बहन, तुहाडे वास्ते रात के 2:30 बजे खुशखबरी ये है कि मेरे बाद इंशाअल्लाह किसी की तकरीर कोई नहीं। हुण तुसी ते मैं दुआ करो अल्लाह साडा निभाह खैर नल करे और तुहानू यकीनन तुहाडों सलामी अकीदत है जिहड़े इस वक्त तक बैठे हो। अल्लाह तुहाडा तशरीफ रखना कबूल फरमाए। मैं तो गया सा हज़रत हजाजी साहब नाल मीटिंग करन ते मैं जो पता चलिया हज़रत मुराद इस्लाम मौला उमर सदीक साहब ने तकरीर पास कर दी है, मैं समझा तुसी टुर गए उस। मैं छेती छेती मोटरसाइकिल ते आया, मैं शायद आप चला के बस तुसी निकल ना जाओ। बहरहाल हज़रत मौला उमर फरूक शाकिर साहब ने अपनी खिताबत शेर तुहानू माशाअल्लाह कायम रखे। अल्लाह उन्होंने इलम विच उमर विच इज़्ज़त दी बरकत फरमाए। जामिया तिरमिज़ी अंदर हदीस है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम दे जान तो बाद 72 फिरके तकसीम हो गई। फिर आपने फरमाया मैं अल्लाह दे हुज़ूर दुआ चाहता सा कि ऐ अल्लाह मेरी उम्मत कहत नाल हलाक ना होवे और तूफान और सैलाब नाल मेरी उम्मत इक्को टाइम इक्को वक्त पूरी दुनिया तो मिट ना जाए। अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल फरमाया। तीसरी दुआ की ख्वाहिश सी कि या अल्लाह मेरी उम्मत फिरकियां तकसीम ना होवे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने वही फरमाई कि प्यारे ये दुआ ना करो, थोड़ी उम्मत 73 फिरके तकसीम हो सी। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतुन वाहिदा। उन्हां 73 फिरकियां चों गिरोहां चों 72 जहन्नमी हो सन और तुहाडी उम्मत का एक गिरोह जन्नती हो सी। तादाद नहीं बयान फरमाई। दूसरी हदीस आपने फरमाया कि सारे अंबिया अलैहिस्सलाम दिया उम्मतां क़यामत वाले दिन 40 सफ़ा जो सन और मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा अकेले की उम्मत 80 सफ़ा हुई। तिहत्तर गिरोह चो 72 जहन्मी हो सन
ایک جنتی ہو سی جیڑا تانوں یہ بندہ کہے کہ سارے ٹھیک نے، جتھے کوئی لگیا انہوں لگیا رہن دو، یہ گل سرے تو ہی غلط۔ سارے ٹھیک نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 73 چو کتنے ٹھیک ہو سک؟ ایک ٹھیک ہو سک۔ ساڑھا تجربہ یا بات غلط ہو سکتی ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث تو غلط نہیں ہو سکتی۔ 72 جہنمی ہو سن، ایک گروہ جنتی ہو سی۔ وہ گروہ کیڑا ہے؟ رات دے 2:30 ہو گئے، میں کوشش کروں گا کہ 3:15 3:30 تک وہ گروہ لبنا ہے انشاءاللہ۔ تہاڈا کی خیال ہے؟ مولانا صاحب فرما رہے ہیں شیخ صاحب 4 بجے تک بھی ہو سکتا ہے، لب پوے تو بڑی گل ہے۔ کل 73 فرقے، 72 جانمین، ایک گروہ جنتی وہ کیڑا ہے؟ وہ تسی جہدے کول پوچھو گے نا، کل حزب بما لدیہم فرحون، اللہ فرماتا ہے کہ ہر گروہ خوش ہے کہ جو میرا عقیدہ ہے یا جس تے میں ہوں وہ حق کے، باقی سارے باطل۔ یہ کوئی شک نہیں کہ ہر فرقہ ہر گروہ ہی کہتا ہے کہ اسی حق تے ہیں، اسی ٹھیک ہاں، لیکن پوری سنجیدگی نال تھوڑے جا وقت اگر تسی توجہ میرے حال کرو گے تو میں چند دلائل عرض کروں گا۔ اے نہیں کہوں گا کہ اسی ہی اہل حق ہاں، پہلے دلائل دینے، ان دلائل دی روشنی چ فیصلہ تواڈے ضمیر تے چھوڑنا ہے کہ حق والا کیڑا ہے اور باطل کیڑا ہے۔ یہ بات طے ہو گئی کہ کل گروہ 73 ہو سن، 72 جہنمی ہے، ایک گروہ جنتی ہے۔ وہ کیڑا ہے؟ اس دی کچھ علامات قرآن اور احادیث موجود۔ یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ سارے ٹھیک ہو؟ ایک ویکنا اس وقت رات 2:30 بجن، میں کہاں رات 2:30 بجن، تھوڑے جو ایک بندہ اٹھ کے کہے نہیں تو غلطی لگی ہے، دوپہر 2:30 بجن، دن 2:30 بجن، تو اسی تھوڑے جو کسی سیانے بندے نے کہیے بس ساڈے فیصلہ کرو ٹھیک کیڑا ہے تے غلط کیڑا ہے، وہ دونوں ویکھ کے کہے بس دو ہی ٹھیک ہو، دو تو نہیں ٹھیک ہو سکتے، ایک ٹھیک ہوئے گا نا۔ جدو ایک کہندا ہے جائز ہے، دوسرا آندا ناجائز ہے، ایک آندا حرام ہے، دوجا آندا حلال ہے، ایک آندا ہے شرک ہے، دوجا آندا ہے توحید ہے، ایک کہندا ہے سنت ہے ثواب ہے، دوسرا آندا ہے بدعت ہے، پھر دونوں ٹھیک تے نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک تے ایک ہوئے گا، وہ ٹھیک کیڑا ہوئے گا؟ قرآن پاک نے فرمایا ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تسی اپنے دعوے سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ۔ یہ بات بھی قرآن تو واضح ہوئی، سچا کون ہوتا ہے؟ جس کو دلیل ہوئے۔ تیسری بات کہ دلیل اللہ نے 2 نازل فرمایا، ایک دلیل اللہ دی حدیث اور دوسری دلیل مصطفیٰ دی حدیث۔ توجہ پھر رکھو، دلیل 2 نے، ایک دلیل اللہ دی حدیث ہے اور دوسری دلیل مصطفیٰ دی حدیث۔ اللہ دی حدیث نو قرآن بھی کیا جاتا اور قرآن نو حدیث بھی کیا جاتا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین حدیث نازل فرمائی۔ اس قرآن تو بعد کیڑی حدیث ہے جس سے لوگ ایمان لے آن؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ دی حدیث تو بڑھ کے کدی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ دی بات ہی حدیث۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ،
رسول اللہ خود فرماندے سن کہ بہترین حدیث اللہ دی کتاب ہے. اللہ دی حدیث جس کو ہوئے گی یعنی قرآن دی آیت ہوئے گی یہ بھی دلیل. اور پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان جس کو بطور دلیل ہوئے گا گویا وہ سچ ہے. دلیل ہوئے قرآن چو، دلیل ہوئے حدیث چو. دلیل ہونے دونوں برابر نے. قرآن بھی دلیل ہے، حدیث بھی دلیل ہے. قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے. قرآن بھی معصوم ہے، حدیث بھی معصوم ہے. قرآن محفوظ ہے، حدیث محفوظ ہے. قرآن منزل من اللہ، حدیث بھی منزل من اللہ. قرآن بھی ہمیشہ قیامت تک رہے گا، حدیث بھی قیامت تک رہے. قرآن والے قرآن دے سینے دے ذریعے قیامت تک محفوظ رہے گا، اور حدیث قیامت تک اہل حدیث دے عمل دے ذریعے محفوظ رہے گی. قرآن دا محافظ بھی اللہ ہے، حدیث دا محافظ بھی اللہ ہے. قرآن پاک نے اپنے بارے کی فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن دے اندر لا ریب فیہ کوئی شک نہیں، یہ قرآن ہے. اور حدیث دے بارے بھی قرآن نے کیا ہے، فرمایا ہے قرآن دے الفاظ والنجم اذا ہوا. شاباش، ہاں کوئی مسئلہ نہیں، 2:30 بجے انجی ہوتا بندے نال. فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے نال، اپنی مرضی نال، اپنی خواہش نال نہیں بول دے، اللہ دی وحی نال بول دے نے. لہذا پیغمبر دی زبان جو قرآن نکلے وہ بھی اللہ دی وحی ہے، اور آپ دی زبانیں پہنچو حدیث بیان ہوئے وہ بھی اللہ دی وحی ہے. تاہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اس طرح نازل نہیں فرمایا کہ جویں دو گتیاں اندر مجلد قرآن موجود ہے اس طرح نازل نہیں ہویا، بلکہ قرآن جبریل علیہ السلام لے کے آؤندے پیغمبر دے سامنے پڑھ دے، آپ دے سینہ پاک اندر قرآن محفوظ ہوندہ جمع ہو جاندہ، پھر آپ اپنی زبان چو تلاوت فرما کے دس دے کے قرآن ہے. جو قرآن بھی تلاوت ہویا ہے تے مصطفیٰ دی زبان چو تلاوت ہویا ہے. سب تو پہلے آپ دی زبان نے دسیا ہے قرآن ہے. یہ قرآن واسطے زبان معصوم ہے تے حدیث واسطے بھی وہی زبان پاک ہے. فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک اندر جدوں بھی حدیث بیان فرمائی ہے، ہر حدیث لا ریب فیہ ہوئی ہے، ہر حدیث میں نوان پوری ہوئی ہے. جویں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوئے ہویا ہے. ذرا قرآن دے پہلے غور کیجئے. رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب ہلاک ہوئے برباد ہوئے، ما اغنا عنہ مالہ وما قصب. جویں قرآن نے دسیا ہمیں قرآن دی خبر پوری ہوئی ہے. پھر رب نے قرآن اندر بیان فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوبہ تھوڑا ذکر اسی بلند کر دے آنگے. جویں قرآن نے کیا ہمیں واقع ہویا ہے. دنیا دا کوئی ایسا کونا نہیں جتھے مصطفیٰ دا ذکر نہیں. پھر رب نے قرآن اندر فرمایا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. میرے پیارے توڑا دشمن دم کٹائے ہودا نام و نشان مٹ جائے گا. آج دنیا اندر کوئی ایسا کافر بھی نہیں جڑا ابو جہل محبت کرے یا پیار کرے. نہ عیسائی پیار کرن، نہ یہودی پیار کرن، نہ ہندو نہ سکھ، کوئی پیار کرنے والا نہیں. کیوں؟ ان شانئک ھو الابتر. رب نے قرآن اندر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرے پیغمبر دا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوئے گا. جویں قرآن نے خبر بیان فرمائی میں ہویا ہے
قرآن نے فرما الف لام میم غلبت الروم، میرے پیارے صدیق نو کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک معاملہ طے کر لوے کفار نال، اج روم مغلوب ہویا ہے، ان قریب روم جڑا ہے غالب آئے گا، اور کسرا اور ایران مغلوب ہوئے گا۔ کہو انشاءاللہ، محبوب فرما گئے سن ایران مغلوب ہوئے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ ہن تسی پریشان ہو بتوساں تے اسرائیل آکھنا اسے گٹھ جوڑنوں تے تہاں دسنا ہے۔ الف لام میم غلبت الروم، روم غالب آئے گا، ہن مغلوب ہوئے ہے، پھر وقت آئے گا غالب ہوئے گا۔ کسرا اور ایران مغلوب ہوئے گا، انشاءاللہ مغلوب رہے گا، مغلوب ہویا ہے۔ پھر پیغمبر نے جو بیان فرمایا، قرآن کی خبر پوری ہوئی ہے۔ جڑی بات میں تہاں دسنا چاہنا، جویں قرآن نے فرمایا اوویں ہویا ہے۔ قرآن دی ہر خبر پوری ہوئی ہے، جویں قرآن دی ہر خبر پوری ہوئی ہے، ایویں پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان پاک جو جڑی بات نکلی ہے پوری ہوئی ہے۔ حدیث صحیح البخاری اندر ہے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سیدنا سعد صحابی رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی نے جنہیں نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک اندر پناہ دیتی ہے۔ آپ دی ہجرت ہو بعد چند مہینے بعد یہ مکہ پاک اندر آئے، کسے تجارتی غرض و غایت نہ لائے۔ کفار دا بہت بڑا سردار امیہ دنال انہاں دی پہلے زمانے اندر تعلقات سن دوستی سی، انہاں دے کول آئے مہمان ٹھہرے اور امیہ نو کہن لگے امیہ جے تو اجازت دے میں تے ذمہ داری اٹھائیں تے میں بیت اللہ اندر عمرہ کر لواں۔ کہن لگے دوپہر ویلے جس ویلے دنیا سو جائے گی، سناٹا ہوئے گا، ہر بندہ اپنے اپنے گھر اندر معصور ہوئے گا، اس ویلے جا کے تسی دوپہر ویلے عمرہ کر لینا، کیونکہ تو محمد مصطفیٰ نو مدینہ پناہ دیتی ہے، مکے دا ہر کافر تواڈا مخالف ہے، حتیٰ کہ ابو جہل ابو الحکم ساڈا سردار ہوتے بہتے تواڈا مخالف ہے، لہذا دوپہر ویلے عمرہ کر لو۔ دوستی بھی آخر دوستی ہوندی ہے، تعلقات بھی تعلقات ہوندے ہیں۔ میں پہلی دوستی دی وجہ تو تانوں اجازت دینا، دوپہر ویلے طواف کر رہے ہیں بیت اللہ دا، عمرہ دے رات نال بیت اللہ اندر داخل ہوں گے۔ اتفاق ویکھو ابو الحکم ابو جہل آ کے ویندا ہے تے پہچان کے آندا ہے، لگدا ہے سعد مدنی ہے، سعد انصاری ہے، یہ محمد مصطفیٰ کو دیوے پناہ، صحابہ کو بلائے مدینے، ہمارے وہ دشمن نعوذ باللہ، اور وہ مدینے میں رہیں سکون سے، اور یہ آگے یہاں سکون سے عمرہ کرے۔ آواز دی کون ہو تم؟ سعد انصاری ہو، مدنی ہو؟ جی سعد ہو، کیوں عمرہ کر رہے ہو؟ کس سے پوچھے؟ کہنے لگے ناراض نہ ہو، سردار امیہ نے اجازت دیتی ہے، بلاؤ۔ سردار امیہ آگئے، ابو جہل کہنے لگا امیہ تسا اجازت دیتی ہے، تسا اے سنو عمرے دی اجازت دیتی ہے؟ کہنے لگے جی میرے دوست سن، میرے کول آئے سن، میں اجازت دیتی ہے۔ تے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے ابو جہل نے بڑے سخت الفاظ امیہ نو کہے، امیہ غصے اندر جلال اندر آئے، سعد بھی غصے اندر آ گئے کہ میرے دوست کی توہین ہو رہی ہے، بزتی ہو رہی ہے۔ کہنے لگے ابو الحکم ہے ابو جہل اپنے اوقات دی اندر رہے، یہ بات تو کیوں کر رہا ہے؟ امیہ کے خلاف تو بات کر رہا ہے، آپ نے ہوئی سے ذرا بول، جدو اتنی بات کہی نا تے امیہ کہنے لگا اے سعد تیری میری دوستی اپنی جگہ، لیکن ابو جہل ساڈا سردار ہے، یہ دے خلاف کوئی گل نہ کر، کوئی سخت بات نہ کہے۔ کہنے لگے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ ذرا گل سن لے، تہانوں اے ایک دن وقت آنا ہے، اس نے تہانوں مروا دینا ہے، اس ابو جہل نے تہانوں قتل کروا دینا ہے۔ کہنے لگا تو کس طرح کہہ رہے ہیں کہ مینوں مروائے گا؟ تے حضرت سعد فرمان لگے ایسان خبر دیتی ہے ساڑھے نبی محمد مصطفیٰ نے، ایک خبر ہے ساڑھے مصطفیٰ دی، کوئی عام بات نہیں، مصطفیٰ دی خبر ہے۔ امیہ تھوں اٹھیا تے گھر گیا تے بیوی جا کے ساری گل دسیے، بیوی کہن لگی اے ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد مصطفیٰ دی بات پوری نہ ہوئے۔ منکرین حدیث سنے، حدیث کے بارے میں اشکالات پیدا کرنے والوں، حدیث کے بارے میں شک پیدا کرنے والوں، اور منکرین حدیث، حدیث کو عقل کے ساتھ پرکھنے والوں، حدیث کو عقل پر پیش کرنے والوں، پیغمبر کی صحیح حدیث کا انکار کرنے والوں، امیہ کافر ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ محمد کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ امیہ کی بیوی کافر ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ محمد کی بات کبھی غلط نہیں ہوئی۔ وہ مانتے تھے اگرچہ آپ کی نبوت پر، رسالت پر ایمان نہیں لائے سن، لیکن یہ مندے سن کہ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا
والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. پیغمبر جو فرماتے ہیں اللہ دی وحی نال، وحی تو بغیر آپ کچھ بھی نہیں فرماندے. وحی دے اتنے پابند نے کہ ایک حدیث صحیح مسلم دے اندر میری توڑی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ایک رات نبی علیہ السلام دی واری میرے گھر اندر ہے. ادھی رات دا وقت ہویا ہے، نبی علیہ السلام اٹھے. آپ نے سمجھا کہ میں سو گئی ہاں، میں نیند دے اندر ہاں. جبکہ میں جاگ رہی سا، حضور آہستہ جے اٹھے اور باہر نو تشریف لے گئے. جدوں حجرہ پاک تو گھر تو باہر نکلے، میں بھی آپ دے پیچھے ٹر پئی. آپ بقیع دے قبرستان اندر گئے، میں آپ دے پیچھے گئی. نبی علیہ السلام قبرستان اندر جا کے کہ جناب دعا کرتے رہے، میں ویندی رہی. رات دا دھیرا ہے، میں بھی قبرستان اندر، بقیع دے قبرستان اندر، نبی علیہ السلام بھی قبرستان اندر. آپ دعا فرماندے رہے. جدوں دعا تو فارغ ہوئے، آپ واپس پلٹے. میں تیز تے چل کے آہستہ آہستہ محبوب آ رہے ہیں، میں تیز تے چل دی ہوئی آئی، اپنے بستر تے لیٹ گئی، اپنے ساں قابو کرنا چاہے لیکن مصطفیٰ تشریف لے آئے. اجے میرے ساں قابو نہیں ہوئے، ساتھ تیز چلن دی وجہ تو تکھے ہو گئے، میں اپنے ساتھ قابو نہ پا سکی. مصطفیٰ تشریف لے آئے. فرمایا عائشہ جی محبوب جی کی ہویا ہے تیرے ساتھ رکھے نے؟ کی ہویا ہے کہ باہر تے تو نہیں نکلی میرے بعد، کیوں تیرے ساتھ رکھے نے؟ امی عائشہ فرما دی میں عرض کیتا محبوب جی کوئی گل نہیں. فرمایا نہیں عائشہ دس دے، جے تسی نہیں دسو گی یا تے میں نو اللہ ضرور اطلاع کر دے گا، خبر آ جائیں گی. امی عائشہ فرما دیا نے میں فوراً اٹھ کے بیٹھ گئی. میں عرض کیتا محبوب جی تسا سمجھا کہ میں سو گئی ہاں، میں تے جاگ رہی سا. تسی آہستہ جے باہر گئے، میں تواڈے پیچھے چلی گئی. تسی قبرستان بقیع اندر گئے، دعا کرتے رہے، میں ویندی رہی. تسی واپس پلٹے، میں آگے آگے، تسی پیچھے پیچھے. میں جلدی تیز نال چل کے آئی. اپنے چرپائی تے لیٹ کے میں سا قابو کرنا چاہے لیکن سابو قابو نہ ہو سکے. تسی تشریف لے آئے. بس بات اتنی ساری ہے. محبوب نے فرمایا عائشہ میں سمجھیا سی تو سو گئی ہے، تو جاگ رہی سے؟ جی ہاں محبوب جی جاگ رہی سا. فرمایا تیرے وجود دے ہوتے جناب عام لباس گھر والا نہیں سی، رات نیند والا لباس و نوم تو پہن چکی سی. جدوں جبریل علیہ السلام آئے، تیرے شرم دی وجہ تو، تیرے حیا دی وجہ تو، تیرے عزت دی وجہ تو، تیرے ادب احترام دی وجہ تو حضرت جبریل اندر داخل نہیں ہوئے. اس واسطے کہ لباس نوم پہن چکی ہے. وہ باہر رک گئے. انہوں میں آہستہ جی آواز دیتی، میں آہستہ جی جواب دیتا. جبریل دی آواز بھی تسا نہیں سنی، میری آواز بھی تسا نہیں سنی. میں باہر چلا گیا. جبریل علیہ السلام فرمایا کہ پیارے اٹھو، رب فرما رہے ہیں کہ بقیع اندر جاؤ، اہل بقیع واسطے دعا کرو. میں اہل بقیع واسطے دعا کرتا رہا. پھر میں واپس آیا. عائشہ کیا تو ایک گمان کر لیا سی؟ ازنانت ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا، تیری باری کی رات میں کسی اور بیوی کے ہاں چلا جائے گا؟ کیا تو نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول؟ میری بات سنیے، رک کے سنیے، توجہ کیجئے. پیغمبر کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ کیا تو نے یہ گمان کر لیا تھا کہ اللہ کا رسول تجھ سے زیادتی کرے گا، اللہ کا رسول تیری باری میں کسی اور بیوی کے ہاں چلا جائے گا؟ تو نے کیا یہ گمان کیا تھا؟ پیغمبر نے اپنے نام کا صرف ذکر نہیں کیا بلکہ فرمایا یحیف اللہ علیک ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول تیری باری میں کیا تجھ سے زیادتی کریں گے؟ پیغمبر نے اللہ کا نام کیوں لیا؟ پیغمبر بتانا چاہتے کہ میری رات کی باری، میری خلوت کی باریاں بھی اپنی مرضی سے تقسیم نہیں ہوتی، یہ بھی اللہ کی مرضی سے. پھر سن لو فیصل آباد کے دوستو، جس کے گھر کی خلوت کی باریاں اپنی مرضی سے تقسیم نہیں ہوتی، میں کیسے مان لوں اس پیغمبر نماز اپنی مرضی سے پڑھی ہوگی؟ اس پیغمبر کی نماز ہم تک نہیں پہنچی ہوگی جس پیغمبر کی خلوت ہم تک پہنچ گئی، جس پیغمبر کی راتیں ہم تک پہنچ گئی. پیغمبر کی باریاں تقسیم ہوتی ہیں اللہ کی مرضی سے. جس کی باریاں رب کی مرضی سے تقسیم ہو وہ اپنی مرضی سے نہیں بول سکتے. کیوں؟ فرمایا والنجم اذا ہوا
والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ ایک اور حدیث سنیے، میری توڑی امی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا سیدنا قاسم فوت ہوئے نے تے نبی علیہ السلام دفن فرما کے واپس آئے تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ رو رہی نے، پریشان نے، اکھاں چوں آنسو برسا رہی نے تے نالے فرماتی ہیں محبوب جی میری چھاتی پر حضرت قاسم کا دودھ اتر آیا ہے، کاش میرا بیٹا قاسم پورا دودھ پی کے رضاعت مدت دودھ پینے کے پوری کر کے فوت ہوتا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ پریشان نہ ہو، تیرا بیٹا قاسم جنت کے اندر دودھ کی مدت پوری کر رہا ہے، جنت میں دودھ پی رہا ہے۔ سیدہ خدیجہ فرما دیا نے محبوب جی تسی فرما رہے ہو نا، میں تے نہیں نا پتا، آپ نے فرمایا خدیجہ اگر کھویں تے میں دعا کراں کہ جنت اور تیرے درمیان سارے پردے ہٹا دیتے جان اور تو اپنی اکھاں نال اپنے بیٹے قاسم نو جنت دے اندر دودھ پیندا ویکھ لویں پھر یقین ہو جائے گا۔ اگر تو کہیں میں دعا کرنا فوری طور تے اماں خدیجہ الکبریٰ تڑپ کے فرما دی نے محبوب جی جے پردے درمیان چو ہٹ جان تے میں اپنی اکھاں نال اپنے بیٹے قاسم نو دودھ پیندا جنت دے ویکھ لواں، پھر بھی میں اپنی اکھاں نال ویکھ لواں تے میں اتنا یقین نہیں جتنا محمد دی زبان تے یقین ہے۔ تساں جو فرما دیتا ہے میں من لیا ہے، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ فیصلہ بات ہے دوستو، حدیث دے بارے اپنے دل نو کھول دیجئے، حدیث دے بارے اپنے دل نو صاف کر لیجئے، اپنا سینہ کھولیے حدیث پاک دے بارے۔ حدیث انجے یہ جویں قرآن ہے، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے من قرآن عطا فرمایا ہے ایدی مثل دوسری چیز عطا فرمائی ہے، ترکت فیکم امرین، میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک میرا قرآن ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ فرمایا جب تک نہ دو چیزاں تے قائم رہو گے تسی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ سنو جڑا پیغام میں دینا چاہنا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت 73 فرقے تقسیم ہو جائیں گی، 72 جہنم اندر جان گے، ایک گروہ جنت جائے گا، وہ کیڑا گروہ ہے؟ آئیے قرآن و حدیث دے اندر قرآن دے وچ دی علامات بیان کرنا، حدیث پاک دے وچ دی علامات بیان کرنا، فیصلہ تواڈے تے چھوڑنا چاہنا۔ جس کوئی فرقے نال منسلک ہے میری دعوت تے غور کرے، میرے پیغام تے غور کرے، سیرت سید البشر کانفرنس دا پیغام سنیے، ساڑی کانفرنس دا خلاصہ سنیے، ساڑی کانفرنس دا علامیہ پیغام سنیے۔ اسے خرچ کیوں کیتا ہے، دنیا نو بلایا کیوں ہے، یہ جگہ جگہ اشتہارات کیوں لگائیں گے، تو دعوت دیتی گئی ہے آؤ پیغام سنو۔ جے ساڑے پیغام تے غور نہ کرو ایویں بات ٹال دیو پھر قیامت والا دن ہوئے گا، ہاتھ ساڑے ہون گے گربان تو آڑے ہوئے گا تے جے اسی ممبر تے بیٹھ کے جھوٹ بولیے خیانت کریے مسل کی تعصب اندر آکے کتاب و سنت دے خلاف بات کریے پھر گربان ساڑا ہوئے گا، ہاتھ قیامت والا دن تو آڑے ہون گے۔ فیصلہ کیجئے، ساڑے اندر ہزاروں غلطیاں نقائص ہو سکتے ہیں، عملی میرے اندر میرے علماء اندر قیادت اندر کوئی کمی کتائی خطا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اساں دین وہی بیان فرمایا ہے جڑا اللہ نے 1400 سال پہلے مصطفیٰ دے سینے اطہر تے نازل فرمایا ہے۔ اساں دین اندر خیانت نہیں کیتے، آئیے دین وہی بیان کیتا ہے جدے بارے قرآن ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگ سانو وہابی کہندے رہنے، اساں یہ جملہ بھی اپنے سینے نال لا لیا ہے، کوئی گل نہیں تساں وہابی کیا منظور ہے، کسی نے غصے اندر نجدی کیا ہے یہ بھی اساں قبول کر لیا ہے، کسی نے کیا تسی گستاخ ہو، اساں پھر بھی خاموشی دا اظہار کیتا ہے، کوئی مدامت نہیں کیتی، کوئی برا نہیں آکیا، کسی نے آکیا تسی سلفی ہو جی اسی سلفی ہاں، کوئی آندہ تسی غیر مقلد ہو جی اسی غیر مقلد ہاں، کوئی آندہ
تسی نجدی وہابی ہو، جو بھی کہی جاؤ اساں کدے کسے فرقے دا نام نہیں رکھے ہاں۔ جڑا سنی کلوند ہے انہوں سنی مندے ہاں، جڑا آندا ہے اسی شیعہ انہوں شیعہ کہنے ہاں، جڑا آندا میں بریلوی اسی ہیں تسی بریلوی ہو، جڑا آندا اسی دیوبندی اسی ہیں تسی دیوبندی ہو۔ ہر فرقہ جو اپنا نام رکھدا ہے اسی کسے دا نام کدے بگاڑیا نہیں، ساڈے نام نو بگاڑیا جانا ہے۔ حالانکہ اسی آل الحدیث ہاں، لیکن لوگ آندے تسی غیر مقلد ہو، کوئی آندا وہابی ہو، کوئی آندا نجدی ہو، کوئی جتنے بھی نام رکھی جاندہ ہے اسی جناب پر خاموشی دے نال سنی جانا، کوئی بات نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے کدے کسی دا نام نہیں سی بدلیا، لیکن میرے پیغمبر دے نام بدلے گئے۔ کسی نے شاعر کیا رب نے جواب دیتا، میرا پیغمبر شاعر نہیں۔ کسی نے ساحر کیا رب نے جواب عطا فرمایا کہ میرا پیغمبر ساحر نہیں۔ کسی نے مجنون کیا رب نے جواب دیتا ہے خود کے مجنون نہیں، رب نے خود جواب دیندہ گیا ہے۔ اللہ دی رحمت نال جیڑا بھی سڑا تسی نام رکھ دے گئے ہو، سونا رکھ دے گئے ہو، اسی من دے گئے ہاں، وہابی کہہ لو، نجدی کہہ لو، جو توڑا دل چاندہ ہو کہہ لو، لیکن اللہ دا واسطہ ہے ساڑا پیغام سنو۔ اسی جو قرآن تو باہر ساڑا پیغاموں میں گربان پکڑیے ساڑنا، جی حدیث تو باہر جائیے ساڑا گربان پکڑیے۔ ساڑی دعوت لا رہے بفی ہے، ہماری دعوت لا رہے بفی ہے، ہمارا مسلک معصوم ہے۔ پھر سن لیجئے مسلک حنفی میں غلطیاں موجود ہیں، وہ لا رہے بفی نہیں ہے۔ فقہ شافی کے اندر غلطیاں موجود ہیں، وہ لا ریب اور معصوم نہیں ہے۔ فقہ مالکی کے اندر، فقہ جعفری کے اندر، فقہ حنبلی کے اندر یہ غلطیاں موجود ہیں، نقائص موجود ہیں، کمی موجود ہے، کوتاہی موجود ہے، نقص موجود ہے۔ اس لیے کہ امام جعفر خود غلطی سے پاک نہیں، امام شافی کے مسلک میں خطا کا امکان، اس لیے کہ امام شافی غلطی سے پاک نہیں۔ احمد بن حنبل کے مسلک میں خطا کا امکان، اس لیے کہ احمد بن حنبل خود معصوم نہیں۔ فقہ حنفی میں غلطیوں کے امکانات موجود ہیں، کیوں؟ امام ابو حنیفہ غلطی سے پاک نہیں۔ مسلک اہل حدیث میں مجھ میں غلطی ہو سکتی ہے، میرے علماء میں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ہمارا مسلک لا ریب فی ہے، ہماری دعوت لا ریب فی ہے، ہمارا دعوت پیغام لا ریب فی ہے۔ ہمارے مسلک میں کوئی غلطی نہیں ہے، کیوں؟ قرآن بھی غلطی سے پاک ہے اور اہل حدیث کا امام محمد مصطفیٰ بھی غلطی سے پاک ہے۔ والنجم اذا ہوا، زرداری تو بعد میرا نمبر ہے، آجے تک کہتے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ پیغمبر دی زبان معصوم ہے، یہ پیغمبر دی زبان معصوم ہے۔ پھر جدو آپ نے فرمایا میری امت دے 73 فرقے بن جان گے، 72 جہنم اندر، ایک گروہ جنت اندر، پھر کیوں آن دے ہو سارے ٹھیک نے؟ پھر کیوں آن دے ہو جتے کوئی لگیا انہوں لگیا رہن دے ہو؟ نہیں، بات کیوں آن دے ہو اپنا مسلک چھوڑو نہیں تے دوجے دے مسلک نو، اپنا مسلک چھوڑو نہیں دوجے دے مسلک نو چھیڑو نہیں، اپنا مسلک چھوڑو نہیں دوجے دے مسلک نو چھیڑو نہیں۔ نیا نہ ایک بات تواڑی غلط ہے، کیوں؟ میرا موقف کیے اپنا مسلک چھوڑو نہیں دوجے دے مسلک نو چھوڑو نہیں۔ اپنا مسلک چھوڑنا نہیں دوجے دے مسلک نو چھوڑنا نہیں۔ تو ان کو نہیں سمجھ آئی؟ تو ان میں 4 بجے سمجھ آؤ۔ ہاں، اپنا مسلک چھوڑنا نہیں دوجے دے مسلک نو چھوڑنا نہیں، اپنا چھوڑنا نہیں، باطل نو بھی چھوڑنا نہیں، باطل نو بھی انشاءاللہ بولو انشاءاللہ چھوڑنا نہیں۔ ایک نو اونج نہیں چھوڑنا دوجے، ہاں ایک نو اونج نہیں چھوڑنا دوجے نو اونج نہیں چھوڑنا۔ کیوں؟ فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔
حدیث کس طرح معصوم ہے کہ میں لا رہے بفی ہے حدیث ہے صحیح البخاری اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سننے چاہیے میدان بدر اندر صحابہ کرام پریشان نے کہ ساڑی تعداد تھوڑی ہے کفار دی تعداد زیادہ ہے انہاں کل اسلحہ ساڑے کل اسلحہ موجود نہیں نبی علیہ السلام صحابہ کرام دے چہرے پریشان ہوئے کہ آپ نے فرمایا میرے صحابہ آؤ میرے نال چلو چلے میدان بدر مارکہ بدر جتے ہوئے ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ اے میں نشانی لارے آجے آپ نے دائرہ لگایا فرمایا کل اس جگہ تے ابو جال قتل ہوئیں گا ایتے عتبہ قتل ہوئیں گا ایتے شہبہ قتل ہوئیں گا ایتے امیہ قتل ہوئیں گا سویرے صحابہ فرماد نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جہاں جہاں مصطفیٰ نے نشان لگائے تھے اس سے 1 انچ نہ آگے نہ پیچھے ہر کافر وہیں گرا جہاں پیغمبر نے فرمایا تھا کیوں فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا ما ظل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى پیغمبر دی ذات تے بات کیویں معصوم ہے کیویں لا رہے ایک اور حدیث سنیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ جا رہے ہیں غزوہ تبوک ول جا رہے ہیں راستے تے نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجموعین 32,000 دی جماعت آپ دے نالے ایویں ایک باغ دے کولوں دی گزرے کھجوراں دا باغ گئے آپ رک گئے آپ نے فرمایا میرے صحابہ ویکھو کھجوراں دا باغ پکیا ہویا ہے تیار ہویا ہے ذرا اندازہ لاؤ نا ادھے تے کتنیاں کھجوراں ہون گیاں ایک صحابی کہن لگا محبوب جی 5 وسق دے برابر میرا خے اندازہ ہے 5 وسق کھجوراں ہون گیاں دوسرا صحابی آندا نہیں محبوب جی میرا اندازہ ہے 6 وسق ہون گیاں ایک صحابی بولے نہیں یا رسول اللہ 7 وسق ہون گیاں ہر صحابی اپنا اپنا اندازہ لگا رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میری بات سنو 10 وسق کھجوراں ہون گیاں اس باغ چوں صحابہ ہنس پہ مسکرا پہ کہنے لگے محبوب جی ساڑی زندگی گزر گئی ہے زمیندارہ کرتے ہوئے ہیں زندگی گزر گئی ہے ایک کھجوراں اتار دے ہوئے ہیں ایک کھجوراں دا کم کر دے ہوئے ہیں اتنے درختاں تو کدے 10 وسق کھجوراں کدے بھی نہیں ہوئی ہیں لیکن تسی اندازہ لگا رہے ہو آپ نے فرمایا بلاؤ اس باغ دے مالک نو بلایا کہ وہ خاتون ہے آپ نے بلایا فرمایا باغ تیرا ہے وہ عرض کرتی ہے محبوب جی میرا ہے فرمایا میں جا رہے ہیں صحابہ کرام نال تبوک وال اسی واپس آواں گے ایتوں گزراں گے جدوں تساں باغ نو توڑنا ہے تے اے دے وزن کرنا ہے تولنا ہے کنیاں کھجوراں نکلیاں نے میں بھی اندازہ لایا ہے میرے صحابہ نے بھی اندازہ لگایا ہے آپ تشریف لے گئے واپس پلٹے جدوں فاتح ہو گئے جو ہی اس باغ کو لوگ گزرے ویکھیا باغ توڑیا جا چکا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عورت خاتون نو بلاؤ خاتون نو بلایا گیا فرمایا 10 کھجوراں دا باغ توڑن تو بعد او دا وزن کیتا سی یا نہیں عورتاں دی محبوب جی کیوں نہیں تہاڈا حکم سی وزن کیتا سی فرمایا کتنیاں کھجوراں سن عورتاں دی محبوب جی کدے زندگی چ انج ہویا ہی نہیں محبوب جی کدے زندگی چ انج ہویا ہی نہیں کہ اتنے درختاں دے وچوں اتنیاں کھجوراں اتران ایک کدے نہیں ہویا لیکن اگلی محبوب جی بات سنو جدوں وزن کیتا گیا ہے 10 وسق تو نہ ایک کھجور ودیے تے نہ ایک کھجور گھٹیے اینج تولیا ہے محبوب جی کیونکہ کس اندازہ سی فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى او اہل حدیثو تم ہو حدیث کے رکھوالے تم ہو حدیث کے چوکیدار تم ہو حدیث کے نگران تم ہو حدیث کے عامل تم ہو حدیث کے محافظ جب حدیث جمع کرنے کا وقت تھا اس وقت تمہارا نام محدثین تھا اب حدیث جمع تو ہو چکی ہے متن اب تباہ ہو چکی ہے حدیث تمہارے پاس پہنچ چکی ہے اب حدیث عمل کے ذریعے آپ نے محفوظ رکھنی ہے محدثین نے عمل بھی کیا جمع بھی کیا مدون بھی کیا کتابیں بھی لکھی ایک ایک حدیث کے لیے ہزاروں میل سفر کیے حدیثیں جمع ہو گئی محفوظ ہو گئی اب تمہارے پاس کتب حدیث موجود ہیں اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ حدیثوں
پر عمل کرنا، حدیث پر عمل کرتے رہیے، حدیث کے بارے میں اپنے دل و دماغ کو صاف رکھیے۔ لوگوں نے حدیث کے ساتھ وہ ہاتھ نعوذ باللہ کیے، ظاہری طور پر سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی حدیث کو مانتے ہیں، تم صرف اہل حدیث ہی نہیں مانتے، ہم بھی حدیث کو مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اپنے اجتماع میں میں اعلان کرنا چاہوں گا کہ بریلوی حدیث کو مانتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، تم حدیث کو مانتے ہو، شیعہ حدیث کو مانتے ہیں، دیوبندی حدیث کو مانتے ہیں، حنفی حدیث کو مانتے ہیں، شافعی حدیث کو مانتے ہیں، مالکی حدیث کو مانتے ہیں، حنبلی حدیث کو مانتے ہیں، لیکن تمہارے ماننے اور ہمارے ماننے میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق سن لیجئے۔ شافعی اس حدیث کو مانتے ہیں جس پر امام شافعی کی تصدیق اور مہر ہو، مالکی اس حدیث کو مانتے ہیں جس پر امام مالک کی مہر ہو، حنبلی اس حدیث کو لے لیتے جس پر احمد بن حنبل کی مہر ہو، جعفری اس حدیث کو لے لیتے جس پر جعفر صادق کی مہر ہو، حنفی اس حدیث کو لے لیتے جس پر امام ابو حنیفہ کی مہر ہو، دیوبند اس حدیث کو لے لیتے جس پر علماء دیوبند کی مہر ہو، بریلوی اس حدیث کو لے لیتے جس پر امام عامر رضا خان کی مہر ہو۔ اور اہل حدیث امام نہیں دیکھتا، ہستی و شخصیت نہیں دیکھتا، جس حدیث کی سند پیغمبر تک پہنچ جائے وہ علماء دیوبند بیان کرے، وہ علماء بریلویہ بیان کرے، وہ امام ابو حنیفہ بیان کرے، وہ امام شافعی بیان کرے، وہ امام مالک بیان کرے، وہ احمد بن حنبل بیان کرے، وہ امام جعفر بیان کرے، وہ امام باقر بیان کرے، وہ امام نقی بیان کرے، وہ حدیث امام تقی بیان کرے، وہ حدیث امام حسن عسکری بیان کرے، اس حدیث کے راوی صدیق ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، اس حدیث کے راوی اصحاب رسول ہو، آل رسول ہو، آل علی ہو، آل جعفر ہو، آل عقیل ہو، آل رسول ہو، آل محمد ہو، ابو سفیان ہو، امیر معاویہ ہو، کوئی صحابی ہو، کوئی آل رسول کے چشم و چراغ ہو، کوئی امام ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی ہستی ہو، ہم ہر حدیث کو لے لیتے ہیں جو پیغمبر تک پہنچ جائے، جس کی سند ہم امام کو نہیں دیکھتے، ہم مصطفیٰ کی زبان کو دیکھتے ہیں۔ مسلک حق مسلک اہل حدیث، مسلک حق مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، علماء اہل حدیث، نعرہ تکبیر۔ والنجم اذا ہوا، تھاکتے نہیں لگے ماشاءاللہ۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آؤ میں اپنے موضوع وال جانا چاہنا کہ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت 73 فرقیں تقسیم ہو جائے گی، 72 جنت مندر، ایک گروہ جنت دے اندر۔ محبوب جیو کیڑا ہوئے گا گروہ جنت دے اندر؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس چیز پر میں ہوں اور میرے صحابہ، جڑی جماعت اس عقیدے تے ہوئے گی۔ سنو نبی علیہ السلام نے حق والے گروہ نے نشانی بیان فرما دیتی ہے، جیڑا گروہ اس عقیدے تے ہوئے گا جس تے میں اور میرے صحابہ، میں اور میرے صحابہ۔ سنیے جے 3:10 ہو گئے تے پھر 3:15 تک میرا وعدہ سی کہ لبنا ہے گروہ کیڑا حق والا ہے۔ مانا علیہ وصحابی، جس چیز تے میں اور میرے صحابہ، وہ حق والا گروہ ہے گا، جیڑا گروہ اس عقیدے تے ہوئے گا جس تے میں اور میرے صحابہ۔ جے تسا غور کیتا ہوئے تو جے تسا جاگ دے ہو تے میں دسو جیڑا صحابہ نے نہیں مندہ حضور فارغ نہیں فرما رہے۔ مانا علیہ وصحابی، جس چیز تے میں اور میرے صحابہ، جڑا صحابہ نہیں مندا، صحابہ تا حق دا معیار بن گئے، صحابہ تا معیار ایمان بن گئے۔ صحابہ کرام دے بارے جدا نظریہ صاحب نہیں، وہ حق تے نہیں ہو سکتا۔ وہ انجینئر دی صورت اندر ہوئے، وہ ڈاکٹر دی صورت اندر ہوئے، وہ کسی پروفیسر دی صورت اندر ہوئے، کتنا بڑا سکالر کیوں نہ ہو، وہ حق پر نہیں ہو سکتا۔ جتنا بڑا جبہ اور جتنا بڑا مقرر اور جتنا بڑا اور سپیکنگ پاور ہو،
اس کی، وہ حق پر نہیں ہو سکتا جس کی زبان سے صحابہ محفوظ نہیں ہے۔ حق پر رہنے کے لیے ضروری ہے ما انا علیہ واصحابی، جو صحابہ کا نہیں ہے وہ حق پر نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر نے صحابہ کے دشمنان کو، پیغمبر نے رافضیوں کو متعین کر دیا کہ جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ حق پر نہیں ہو سکتا، جو صحابہ کا نہیں بولو وہ حق پر۔ اچھی بولیے، ذرا مل کے بولیے، جڑا صحابہ کرام نو مندا نہیں وہ حق تے ہو سکتا نہیں۔ ما انا علیہ واصحابی، جس چیز تے میں اور میرے صحابہ نے، نبی علیہ السلام نے ایک گروہ نو فارغ کیتا ہے کہ وہ حق تے نہیں ہو سکتا مگر دو رہ گئے نے، وہ انشاءاللہ 3:30 تک اصحاب کر لا۔ ما انا علیہ واصحابی، حق والا گروہ کیڑا ہے؟ جس تے میں اور میرے صحابہ۔ ہن حدیث پاک سن دے جائیے، حدیث نو جیلا رہے بفی مندے ہو، پھر پیغمبر نے کیڑی نشانی بیان فرمائی ہے، اٹھائیے سنن ابن ماجہ کتاب الجہاد حدیث پاک، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، حدیث پڑھ رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، سند اور متن کا ذمہ دار جناب بیان کر رہا ہوں، لہذا میری بات سنیے پھر فیصلہ کیجئے حق پر کون ہے باطل پر کون ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے ہیں راوی، آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری سنتیں مٹا دی جائیں گی اور بدعات کو عام کر دیا جائے گا، سنتیں مٹ جائیں گی بدعات عام ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرمان لگے محبوب جی میری زندگی اندر وقت آ جائے کچھ لوگ ہو جائے آ جان جڑے سنتا مٹا دیں گے اور بدعت عام کر دیں گے تے میرے واسطے کی ہوگا؟ میں آپ نے فرمایا انہوں دے نیڑے نہیں لگنا، انہوں دے قریب نہیں جانا، انہوں نال بیٹھنا نہیں، انہوں نال اٹھنا نہیں، انہوں دے نال اپنے تعلقات جگری دوستی تعلق قائم نہیں رکھنا، وہ بدتی ہوں گے، وہ بدعت عام کر دیں گے، سنتا مٹا دیں گے۔ محبوب جی انہوں دی کوئی موٹی جے نشانی دس دیو جے میرے دور اندر زمانے اندر آ جب پتہ لگ جائے بدعتی لوگ نے، انہوں نال بہنا نہیں اٹھنا نہیں، انہوں دے مسلک اور مذہب دعوت نو قبول نہیں کرنا۔ محبوب جی انہوں دی علامت کی ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ غور کرو، اے عبداللہ ابن مسعود غور کرو، جیڑا میری امت دے اندر جیڑے فرقے نماز لیٹ پڑھ دے ہونگے وہ باطل تے ہونگے، جیڑا نماز جلدی پڑھ دا ہوئے گا وہ حق تے ہوئے گا۔ جیڑے نمازاں لیٹ پڑھ دے ہونگے وہ باطل تے ہونگے، جیڑے نمازاں لیٹ پڑھ دے ہونگے وہ باطل تے ہونگے۔ میں دسو مکہ مدینہ تو لے کے اتھوں تک جویں دفاع دے اندر پاکستان تے سعودی عرب اکٹھ ہو گیا ہے، اسی تے پہلی اکٹھے سا، اسی تے نماز اندر بھی اچھی بولو نماز اندر بھی اکٹھے سا، عقیدے اندر بھی اکٹھے سا۔ ہن انہاں نو ہضم نہیں ہو رہا، جنہاں دے فوٹو تے لگے سن، جنہاں دی پابندیاں لگیاں سن، وہ آندے نے کیوں اکٹھے ہو گئے؟ انشاءاللہ وقت آونا ہے تسی دفاع آندے ہو، انشاءاللہ کرنسی بھی اکٹھی ہو جانی انشاءاللہ۔ تے پاکستان اینج ریال رولنے کے سن تقریروں تو بعد 1000 ریال لبنے انشاءاللہ کہو انشاءاللہ۔ اسی تے آنا وزیر اعظم پاکستان کے سے ہماری گزارش ہے اور فیلڈ مارشل سے ہماری گزارش ہے، دفاع ایک نہ کرو، کرنسی بھی ایک کر چھوڑو، کہو کرنسی بھی ایک کرو انشاءاللہ۔ ایک پاسے آلے حضرت ناندے بانی سعودی عرب سعود کا فوٹو ہو، دوجے پاسے محمد علی جناح دا فوٹو ہو، وچ لکھے ہوئے 1000 ریال۔ کی خیال ہے کیڑا مزہ ہوئے گا، کیڑا سکون ہوئے گا؟ انشاءاللہ کرنسی بھی ایک، ایمان بھی ایک، عقیدہ بھی ایک، دفاع بھی انشاءاللہ ایک کو ایک آواز آئے گی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سنیے انشاءاللہ بیت اللہ ہدایت دا مرکز دنیا جائے گی، ویکھے گی، جدوں ویکھن گے فوج جائے گی تے بیت اللہ دی حفاظت کرے گی تے اذان سنیں گی تے پھر ویکھ کے تے ادھر فون کریں گے، اماں جی میں ایتھے آیا جدوں دا ساڈا معاہدہ ہویا ہے نا تے میں ایتھے آیا مکے دی حفاظت واسطے، اماں جی ایتھے اذان ہوئی جی، اماں جی ہوئی ہے اذان، اماں جی ایتھے پتہ نہیں کیویں ہوئی ہے اذان، اماں جی ایتھے انج نہیں ہوئی اذان جویں فیصل آباد ہوندی سی، اماں جی انج نہیں ہوئی ایتھے اذان ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر، انہیں کچھ نہیں ہو پڑیا اماں جی پہلے اسی ہن اکٹھے ہو گئے انشاءاللہ۔
پھر اما جی نو فون کرے گا ہوں اسی کٹھے ہو گئے ہیں انہاں دی اذان تے ساڈی اذان اندر فرق ہے اما جی پھر کی ہویا جن پتر نے پوچھا اما جی پھر انج ہویا جدوں اذان تو بعد تکبیر ہوئی ہے اسی تے دو واری آنے او پتہ نہیں ایکو واری آندے اتنے آ کے پتہ لگے ہے کہ اہل حدیث اہل حق نے ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین پھر عجیب لطف آنا جدوں 12 ربیع الاول ہونا ہے نہ ساریاں جاونا ہے مدینہ پاک جاونا ہے اگو اسا دینا ہے ایک قوم سعودی عرب والے اسا ایک قوم ہے انہاں آکھنا سا جلوس کرنا ہے انہاں آکھنا ہے من حدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد تے کہتے یاد ہے مولوی عبدالصمد پتہ نہیں تیرا بھلا ہوئے پردیسیا تیرا بھلا ہوئے پردے تیرا بھلا ہوئے پہرےدارا روزے دی جالی چوم لین دے تے مولوی عبدالصمد اللہ دی قبر تے رحمتہ فرمائے آندے تیرا بھلا ہوئے پردیسیاں کیوں چومنے جالی دیاں تارانوں یہ ان تسی پڑھ دو میں اتنا ہی پڑھنا میں نصارہ نہیں آندا تے پھر حضرت مولوی عبدالصمد رحمہ اللہ نے اگے ودنا تے آنا ذرا تیرا بھلا ہوئے پہرےدارا روزے دی جالی چوم لین دے تے اگو حضرت مولوی عبدالصمد نے آپ کہنا ذرا اگے او حبدارا بوتی تے ڈنڈا چھوٹ لین دے جدو انہاں اگے ہومنے او دعا آواز آنی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ہمارا پیغام سنے فیلڈ مارشل صاحب جنرل عاصم منیر صاحب ہمارا پیغام سنے اذان بھی وہی اکٹھی کر لو جتھے دفاع اکٹھا کر رہے آئے ہو اذان بھی وہی تے وقت بھی وہی تے طریقہ بھی اچھی بولو طریقہ بھی وہی ہوتے لکھ کے آؤ کہ انشاءاللہ پہلا او دا تھوڑا سمرہ ملن لگا ہے اسمبلی اندر قانون آن لگا ہے کہ جیڑا بندہ تعویذ گنڈا کردا ہے جیڑا بندہ جادو ٹوٹ کے ٹونے ٹوٹ کے کرنا ہے انہاں جالیل پیرنوں پھڑیا جائے تے 7 مہینے اندر رکھیا جائے میں کہ 7 مہینے تھوڑا ہے 9 مہینے پورے کرو 7 مہینے تھوڑا ہے پورے 9 مہینے ظالمن اندر رکھو تے نال جرمانہ رکھیا ہے انشاءاللہ وقت آونا ہے جمیں اسمبلی اندر میرے قائد ڈاکٹر حافظ عبدالکریم حافظ اللہ نے جمیں اسمبلی اندر نمو سے صحابہ بل لے آندہ ہے جمیں ان قریب وقت آ رہے ہیں انشاءاللہ نمو سے صحابہ بل دے نال اے بل بھی آ رہے ہیں کہ گھر دے وچوں مفرور بچی دا نکاح کسی عدالت اندر نہیں ہوئے گا جناب نکاح نو حرام قرار دیتا جائے گا نکاح نو ممنوع قرار دیتا جائے گا حوصلہ شکنی کیتی جائے گی اس عیاشی دی جڑے عدالتاں دے اندر مفرور بچیاں نو حوصلہ دیندے نے کہ گھر چو نکل آؤ تھوڑا نکاح ہو جائے گا انشاءاللہ اس تے پابندی لگنی ہے بین ہونا ہے انشاءاللہ کو ہونا ہے انشاءاللہ پیغمبر دی حدیث دا راج آونا ہے کیونکہ مکہ مدینہ تے پاکستان دا مسلک ایکو ہو جانا ہے اور لکھو معاہدہ لکھو انشاءاللہ کہ ساری دنیا کیڑا مندر ہوئے گا جدو میدان عرفات دے اندر اے ہن معاہدہ ہو گیا اگلے سال جدو میدان عرفات دے اندر ہونگے ساری دنیا دے حجاج داخل ہونگے بریلوی حاجی آنگے دیوبندی انفی شافی مالکی حملی تے جدو امامت دیواری آئے گی عجیب مندر ہوئے گا جویں نبیان دے وچوں ساتھ تو اچے محمد مصطفیٰ نے ایویں دنیا دے مسلکاں چوں سب چوں اچا مسلک اہل حدیث ہے اتنا پیارا مسلک ہے جدو عرفات دے اندر ساری دنیا دے مسلمان جاندے نے سارے مقتدی ہوندے نے تے اہل حدیث ساری دنیا مقتدی ہوندی ہے آدھ نصیب بہتے ہیں میں کہا بہتے سارے پچھے ہوندے نے اہل حدیث کے امامت تے مسلح تے کھڑا ہوندے ہیں کیونکہ رب دا وعد ہے انی جائلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین اے ابراہیم تیری اولاد دی اندر میں امامت رکھاں گا جڑا مشرک ہوئے گا انہوں میں بیت اللہ دی امامت نہیں دیاں گا لا ینال عہد الظالمین ان الشرک لظلم عظیم فرمایا
میری اولاد دے وچ اس نو امامت میں کدے نہیں دیواں گا جیڑا مشرک ہوئے گا. جاؤ بنو تمیم دے لوگ حجب سعودی عرب دے اندر مذہبی امور کے مالک، مذہبی امور کے معاملات ان کے سپرد ہیں بنو تمیم کے. اور صحیح البخاری کی حدیث ہے بنو تمیم سارے کے سارے جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. اور قرآن کہتا ہے ابراہیم کی اولاد میں سے امام وہ ہوگا جو مشرک نہیں ہوگا. اور سارے کے سارے وہ ابراہیم کی اولاد میں سے بنو تمیم. اور جیڑا عقیدہ بنو تمیم دا ہے وہی عقیدہ پاکستان اندر اہل حدیث دا ہے. انشاءاللہ جویں دفاعی معاہدہ ہویا ہے انجے دینی معاہدہ بھی ہونا ہے. جیڑا عقیدہ اہل مکہ دا ہے وہی عقیدہ اہل حدیث دا ہے. جیڑا عقیدہ اہل مدینہ دا ہے وہی عقیدہ اہل حدیث دا ہے. جویں نماز اتے پڑھی جا رہی ہے ایویں نماز اہل حدیث مساجد دے اندر اج بھی پڑھی جا رہی ہے. ہن سن دے جانا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جیڑا گروہ نماز اول وقت اندر پڑھدا ہوئے گا وہ گروہ سچا ہوئے گا. ہن دسو کیڑا اول وقت اندر نماز پڑھدا ہے؟ زور اندر نماز اول وقت اہل حدیث دے کول ہے، عصر دی نماز اول وقت اہل حدیث کول ہے، مغرب دا بھی وقت اول اہل حدیث کول ہے. اہل حدیث ہی سنت مطابق اذان دیندا ہے، پھر اہل حدیث ہی 2 رکعت نفل پڑھنا ہے، پھر اہل حدیث ہی جناب سنت مطابق مغرب دی نماز پڑھاندا ہے. عشاء اندر پیغمبر نے اول وقت تاخیر دسی ہے، اہل حدیث تاخیر نال پڑھنا ہے کیونکہ حضور نے دسیا دا اول وقت اخیر وقت دے اندر ہے. سارے پہلے پڑھتے ہیں اہل حدیث عشاء لیٹ کیوں پڑھنا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا لیٹ پڑھو، یہ دا اول وقت بہتر وقت اخیر دا ہے. نبی علیہ السلام نے فجر دی نماز غلط اندر اندھیرے اندر پڑھی ہے، اہل حدیث بھی اندھیرے اندر پڑھنا ہے. انہاں تو اذان بھی پہلے دینا ہے اور نماز بھی پہلے پڑھنا ہے. نبی پاک نے فرمایا ویکھ لویا ہے جیڑا میری امت دا گروہ نماز پہلے پڑھدا ہوئے گا وہ جماعت حقہ ہوئے گی. رابطی زمین تے مکہ مدینہ تو لے کے فیصل آباد تک اول وقت اندر نماز اہل حدیث پڑھنا ہے. یہ حدیث پوری ہو رہی ہے. پھر میں پڑھن دا حق ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ایک اور دلیل سنیے صحیح البخاری اندر حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو امام تو نماز پڑھا دیا غیر المغضوب علیہم الضالین آکے تسی آمین آکھو. آگے محبوب نے فرمایا جدو تسی آمین آندے ہو فرشتے بھی آسمان تے آمین آدھے. این اس وقت فرشتے آسمان تے نماز پڑھ دیں جس ویلے زمین تے اہل حدیث پڑھ دیں. این آسمان تے اس وقت نماز فرشتے پڑھ دیں جس وقت زمین تے اہل حدیث نماز پڑھ دیں. جدو تسی آمین آندے ہو فرشتے آسمان تے، جدو تسی آمین آندے ہو، جدو تسی آمین آندے ہو اذا من الامام فامنو، جدو امام آمین آکے تسی آمین آکھو. جدو تسی آمین آکھو گے فرشتے آسمان تے آمین آ دیں. ہن ادا ترجمہ کرن دیو مینوں. نبی علیہ السلام فرما دیں جدو امام آمین آکے تسی آمین آکھو، جدو تسی آمین آندے ہو فرشتے آسمان تے آمین آ دیں. ہن میں اگلا معنی کرن لگا جدو امام آمین آکھے اہل حدیث ہو تسی آمین آکھو، جدو تسی اہل حدیث آمین آندے ہو فرشتے آسمان تے آمین آندے. جو ساڈے سوا آمین آندے ہی کوئی نہیں تے پھر حدیث کنہ دے بارے وے. جدو تسی آمین آندے ہو فرشتے آسمان تے آمین آندے نے. جس اہل حدیث دی آمین فرشتے نال مل گئی اللہ انہوں دے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا. اہل حدیث ہی ہے امین آند. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت یہودیت نصارہ طریقے دے چل نکلے گی جو او کر دے سن وہی یہ کرنگے. یا رسول اللہ او کی کر دے سن؟ فرما اچھی آمین تو حسد کر دے سن. کیڑا ہے گروہ جڑا اچھی آمین تو حسد کر دے؟ او کیڑے گروہ نے جڑے اچھی آمین کہن دا بعد مسجد نو دھوندے نے؟ او کیڑے لوگ نے جنہیں مسجد آمین کبھیے تو دھکے مار کے مسجد جو نمازی نو باہر کر دیندے نے؟ او کیڑے گروہ نے آمین کبھیے تے پھر سلام پھر کے غور نال ویندنے کون ہے کتوں آیا ہے کیوں آیا ہے خیر نال نہیں آیا یہ جی آندہ رہا تو کسے نال ضرور لے جائیں گا. جی اہل حدیث اچھی آمین کہنا ہے اچھی آمین کہنا اہل حق دی علامت ہے. بخاری دی اندر ابو مسلم دی اندر ابو داؤد نسائی ترمذی نے ماجہ اندر ساری حدیث دا خلاصہ بیان کر رہا ہوا. جدوں تسی آمین آندے ہو تسی تو مراد کون نے؟ بولو ذرا مل کے بولو آخر تک آواز آوے. اہل حدیث تم اچھی آمین کون آندے نے؟
اہل حدیث تو علاوہ اچھی آمین کوئی نہیں آندا سنت سمجھ کے اہل حدیث آندے نے جی میں سمجھ نہیں آئی تسی کہو کہ شافی بھی تے اچھی آمین آندے مالکی بھی اچھی آمین آندے جابری بھی اچھی آمین آندے لیکن آدھی آمین ساڑھی آمین اندر فرق ہے شافی کیوں آندے نے امام شافی نے انہوں نے حکم دیتا ہے مالکی کیوں آندے نے امام مالک دی وجہ تو کر دینے حملی اچھی آمین احمد بن حنبل دی وجہ تو کر دینے اہل حدیث اچھی آمین کی دی وجہ تو کر دے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ آخر والا بات لے آ رہے ہوا ایک اور حدیث ذرا سنیے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ اندر داخل ہون لگے آپ چاندے سن بیت اللہ دروازہ کھلے ہے حج ہجرت نہیں کی تھی کفار دا قبضہ ہے نبی علیہ السلام دے صحابی جناب بیت اللہ اندر موجود نے جب رسول اللہ نے ویکھیا دروازہ کھلے ہے بیت اللہ دا کافران دا قبضہ ہے نبی علیہ السلام جلدی نال اندر داخل ہونا چاہیا حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج مسلمان نہیں ہوئے انہیں کل بیت اللہ دی چابی ہوندی سی انہیں جلدی نال بیت اللہ دروازہ بند کر دیتا ہے نبی علیہ السلام نے ویکھیا تے فرمایا عثمان تو چابی اتنا تالا لا دیتا ہے دروازہ بند کر دیتا ہے میں نے ویکھ کے بیت اللہ دا میں آنا چاہنا میں اندر داخل ہونا چاہنا عثمان کہنے لگے جی مسلمان نہیں سن کہنے لگے میں تواڈے واسطے دروازہ نہیں کھولنا نبی پاک نے فرمایا نہ کھول لیکن حدیث سن لے ایک وقت آئے گا بیت اللہ دی چابی میرے ہاتھ جو سی پھر میں جنہوں چاہاں گا دیاں گا جو وقت آگے ہے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ گئے فاتح ہو کے واپس تشریف لے آئے جو بیت اللہ جا داخل ہوئے فرمایا عمر بلال جی محبوب جی جاؤ عثمان بن طلحہ کول انہوں کو آج دن آگے ہے چند سال پہلے میں تے فرمایا سی چابی ایک دن آئے گا میرے کول ہوئے گی جاؤ چابی لے کر کے آؤ عثمان بن طلحہ دروازے سیدنا عمر بلال پہنچے کم دا پیا ہے عثمان بن طلحہ چابی چکی ہے نال چلدا رہا ہے چابی آ کے نبی علیہ السلام نو پکڑاندہ ہے نبی علیہ السلام نے چابی پکڑی دروازہ کھلوایا بیت اللہ نو بتا تو پاک تے صاف کیتا ہے تے باہر تشریف لے آئے چابی آپ تے ہاتھ اندر بیت اللہ دروازہ بند کیتا ہے تالا لا کے چابی ہاتھ اندر سیدنا صدیق دی خواہش چابی میں نو مل جائے سیدنا عمر دی خواہش چابی میں نو مل جائے سیدنا عباس آئے یا رسول اللہ حاجیہ نو ستو پلانے آسی حاجیہ نو زمزم پلانے آسی سکویا زمزم دی ذمہ داری ساڑھی ہے یا رسول اللہ بیت اللہ دی چابی سانو ہی دے چھڑو اپنے چچا عباس نو دے چھڑو نبی پاک نے سنیا تے فرمایا عباس چاچا اسی دو عہدے ایک گھرج نہیں دین دے چچا عباس اسی دو عہدے ہن تسی ویکھیا ہے کہ نہیں تواڈے دو عہدے ایک گھرج تے نہیں کدے آ گئے چلو پھر سن فرمایا دو عہدے اسی اچھی بولو دو عہدے اسی ایک گھرج نہیں دین دے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی دو عہدے ایک گھرج جی سمجھ نہیں آئی تسی اپنے ال نہ لے جاؤ چاچے ال لے جاؤ چاچا وزیر اعظم اسی دو عہدے چلو کسی پاس لے جاؤ ہر کوئی اپنے اپنے گھر بانے جان کے فرمایا دو عہدے اسی ایک گھرج نہیں دین دے تواڈے کول زمزم دی ذمہ داری ہے ہن میں محمد تن چابی بیت اللہ دی نہیں دیندا حضرت عثمان بن عفان دی خواہش چابی میں مل جائے علی پاک دی خواہش چابی میں مل جائے نبی پاک کل چابی ہے ذرا فیصلہ کرنا ہن قرآن دی آیت پڑھن لگا اور اپنی اپنی تفاسیر جس مسئلہ کو وابستہ کھولے حوالہ دینے لگا اگر مسلک شیعہ ہے تفسیر نمونہ پڑھیے پنجواں پارہ پڑھیے سورۃ النساء دی آیت مبارک پڑھنے لگا نوٹ کیجئے شیعہ اپنی تفسیر نمونہ پڑھیے اگر بریلوی مکتبہ فقہ نال تعلق ہے ضیاء القرآن پڑھ لیجئے یا کنز الایمان پڑھ لیجئے حاشیہ نعیم الدین مراد آبادی دا پڑھ لیجئے پنجواں پارہ سورۃ النساء اگر تواڈا تعلق دیوبند مسلک دے نال ہے تے پھر تفسیر ماجدی پڑھ لیجئے پانچواں پارہ سورۃ النساء عبدالماجد دریا آبادی دی تفسیر پڑھ لیجئے اگر جماعت اسلامی نہ تعلق
تعلق ہے تفہیم القرآن پڑھ لیجئے، 5واں پارہ سورۃ النساء پڑھ لیجئے۔ جے تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد دے نال تعلق ہے، بیان القرآن پڑھ لیجئے، 5واں پارہ سورۃ النساء پڑھ لیجئے۔ تے جے تہاڈا تعلق جناب منہاج القرآن طریق دے نال تے طاہر القادری صاحب دی منہاج القرآن پڑھ لیجئے، 5واں پارہ سورۃ النساء پڑھ لیجئے۔ جے تہاڈا تعلق مسلک اہل حدیث نال ہے پھر تفسیر ابن کثیر پڑھ لیجئے، 5واں پارہ سورۃ النساء پڑھ لیجئے۔ آسن البیان پڑھیے، 5واں پارہ سورۃ النساء پڑھیے۔ پیغمبر سوچ رہے نے چابی میں بیت اللہ دی کے دے حوالے کراں، ابو بکر نو دیاں یا عمر یا عثمان بن عفان نو یا علی پاک نو یا چچا عباس نو، کس نو حوالے چابی کراں؟ آیت آئی، جبریل آئے، قرآن آیا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اے میرے پیارے تانوں رب حکم دیندا ہے چابی عثمان بن طلحہ دی امانت واپس کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ عثمان بن طلحہ کتھے گیا ہے؟ جدے کول پہلے بیت اللہ دی چابی سی۔ یا رسول اللہ بیت اللہ کھڑا ہے، ایک نوکر اللہ کے رو رہا ہے، مسلمان تے ہو گیا ہے۔ جدوں شرع حدیث پوری ہوئی ہے تساں فرمایا سی چند سال بعد اے بیت اللہ دی چابی میرے کول ہوئے گی۔ جدوں حدیث پوری ہوئی ہے انہیں ویکھیا تھوڑی صداقت نو، او تے ایمان لے آیا ہے۔ ایک حدیث پوری ہوندی ویکھی ایمان لے آیا ہے۔ میں کنی حدیث پڑھ چھڑی آنے، شاید تواڈے دل وچ اتر جائے میری بات، شاید تسی غور کرو، اپنے مسلک پہ غور کیجئے، اپنے منہج پہ غور کیجئے، اپنی دعوت پہ غور کیجئے، ہماری دعوت پہ غور کیجئے، علامات پہ غور کیجئے، اہل حق کی نشانیت پہ غور کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان کیوں رو رہے ہیں؟ محبوب جی چابی میرے کول چھن گئی، بیت اللہ دی چابی میرے کول چھن گئی، تواڈے کول چلی گئی، ہن تسی پتہ نہیں کنوں دیو گے؟ فرمایا عثمان پہلے تنوں چابی کنے دتی سی؟ یا رسول اللہ قریش نے۔ چھن گئی؟ جی محبوب جی اج چابی میں محمد دے رہا ہوں، اج چابی میں تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ جی محبوب جی۔ فرمایا میرا دل سی کہ میں ابو بکر عمر عثمان علی عباس انہاں وچوں کسے نوں دے دیاں، لیکن رب نے حکم دیتا ہے چابی تیری امانت ہے تو واپس لے، اے چابی تیوں پکڑ لے۔ ہن میرا اعلان سن، میری حدیث سن، میرا پیغام سن، لا ریب فی آواز، معصوم پیغمبر دی آواز سنو، حدیث پاک سنو۔ فرمایا عثمان اے چابی امانت ہے میں محمد نو دے رہا، تے نال بشارت سن قیامت تک اے چابی ہن تیری اولاد ہی چی رہے گی، قیامت تک چابی تیری اولاد ہی رہے گی۔ عجیب منظر ویکھاواں، عثمان بن طلحہ جنہوں مکے بنی شیبہ کیا جاندا ہے، عثمان تو لے کے آج تک چابی بنی شیبہ دے کولے، عثمان بن طلحہ دی اولاد دے کولے۔ اللہ دا امر ویکھو، عثمان بن طلحہ تو لے کے آج تک انہوں نے بیٹا بھی کوئی آندہ ہے کہ دو بھراں وچ نہ جھگڑا ہو جائے کہ چابی میں لینی ہے، دوجا کہے چابی میں لینی ہے۔ اللہ دی رحمت ویکھو، حکمت ویکھو، انہاں دے نسل دے وچ اج بھی چابی ہے، حکومت محمد بن سلمان دی ہے یا ملک سلمان دی ہے۔ بیت اللہ دروازہ نہیں کھول سکتے جب تک بنی شیبہ دے چشم و چراغ آ کے چابی لگا کے چابی لے آوننا، دروازہ کھولنا۔ آج تک چابی ہونا کھولے۔ اگلی بات نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تجھ سے چابی چھینے کی کوشش کرے گا وہ ظالم ہوگا۔ جو جب مجھے پہلی مرتبہ بیت اللہ میں جانے کا موقع ملا، توجہ سے سن لیجئے، باوضو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، سنیے ہماری عقیدت، سنیے ہماری دعوت، سنیے ہمارا پیغام، سنیے مسلک اہل حدیث کی حقانیت سنیے، ہم اس مسلک سے وابستہ کیوں ہے، ہم نے اپنا سب کچھ اس مسلک کے لیے قربان کیوں کیا ہوا ہے، ہماری دن، ہماری راتیں، ہمارا صبر، ہماری جوانی، ہمارے ایک ایک چیز جو ہے اس مسلک کے لیے کیوں وقف اور کیوں قربان ہے۔
سنیے پیغمبر کی زبان سے سنیے، فرمایا جو تجھ سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ جب مجھے پہلی مرتبہ بیت اللہ میں جانے کا موقع ملا، میری خواہش و چاہت تھی اس شخصیت کو ملوں جس کے پاس بیت اللہ کی چابی ہے، تو میں نے ساتھیوں سے اس خواہش کا اظہار کیا، انہوں نے ملاقات کا پروگرام بنایا، انہوں نے کہا افطاری میرے پاس۔ جب ان کے پاس افطاری کے لیے ہم ان کے پاس پہنچے، ان کے دفتر میں مسجد حرام کے اندر، تو جب میں ان کے پاس پہنچا افطاری کے لیے، جب میں سوال کرنا ہی چاہتا سا نا، تو انہوں نے کرسی دے اوپر بڑی خوبصورت سینری جہاں چارٹ لگا، تو پتہ کی لکھا ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ حکم دیندا ہے چابی تہاڈی امانت ہے واپس لے لو۔ تے نال پیغمبر دی حدیث ہے، اے عثمان چابی تینوں دے کے جا رہے ہاں، جڑا چھینے گا ظالم ہوئے گا، چابی قیامت تک تہاڈے کول رہے گی۔ اگلی بات سن لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا چابی تہاڈے کول رہے گی۔ میں پھر بھی پڑھ لین تو بعد پھر بھی ہمیں تسلی لی تشفی لی پوچھیا جی تہاڈا خاندان کیڑا ہے؟ مسکرا کے فرمان لگے میرا وہی خاندان ہے جنہاں مصطفیٰ چابی دے گئے نے، تے اللہ دی رحمت ہے جو عقیدہ اس خاندان دا ہے وہی عقیدہ پاکستان وچ اہل حدیث دا ہے، وہی عقیدہ اہل الحدیث کا ہے۔ جو اہل حدیث کا عقیدہ ہے وہ بنی شیبہ کا عقیدہ ہے۔ یہ دلیل ہے میرے مسلک کی حقانیت کی۔ جو عقیدہ بنو تمیم کا ہے، بخاری کی حدیث ہے، بنو تمیم قیامت تک رہیں گے، دجال کا مقابلہ کریں گے۔ کھولیے صحیح البخاری، دجال ابھی آیا نہیں، آئے گا۔ بنو تمیم مقابلہ کرنگے، اور بنو تمیم عرب اندر موجود نے تے سارے دے سارے اہل حدیث نے۔ اور اگلی بات سن لیجئے، میں فجر دی نماز اپنی مسجد پڑھائی، درس دیتا دے حدیث پڑھی، ذرا سن لیجئے حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنو تمیم قیامت تک رہیں گے، دجال کا مقابلہ کریں گے۔ دجال کا مقابلہ کون کرے گا؟ مومن۔ اور بنو تمیم کا آج ہونا، پیغمبر دی حدیث دی حقانیت، حق پر قائم رہنا، اہل حدیث مسلک پہ قائم ہونا، میرے مسلک کی حقانیت کی واضح دلیل۔ بنو تمیم آج بھی موجود ہے، بستیوں کی بستیاں آج بنو تمیم کی ہے۔ محمد بن عبد الوہاب خود بنو تمیم سے تھے، آج بھی مذہبی امور کے جو وزیر ہیں سعودی عرب میں وہ بنو تمیم سے ہے، بنو تمیم ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ انہوں نے قیامت تک رہنا ہے، دجال کا مقابلہ کرنا ہے، دجال کو سامنے یہ کھڑے ہو جائیں گے، مکہ مدینہ کی حفاظت کریں گے، ان کے ساتھ فرشتے بھی آ جائیں گے، فرشتے بنو تمیم کی مدد کے لیے دجال کو روکنے کے لیے آئیں گے۔ اللہ کے بندوں میں سے بنو تمیم ہوں گے، فرشتوں میں سے آسمان سے لشکر اتریں گے بنو تمیم کی حمایت کے لیے۔ بنو تمیم کا اہل حدیث ہونا میرے مسلک کی حقانیت کی دلیل ہے۔ میں نے حدیث پڑھی فجر کی نماز کے اندر، دو بات درس کے اندر، کہ سامنے ایک جوان بیٹھ کے کہنے لگا، میرا دوست ہی تھے، اس نے حدیث سنی نا، کہنے لگا شاہ جی اللہ میں نے بنو تمیم وچوں اٹھائے، میں آدھا میں دعا کرو اللہ میں نے بنو تمیم وچوں اٹھائے، فوت ہو گیا، اللہ دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ ملک نصرت ان کا نام تھا، اہل حدیث کٹر تھے، مسلک حدیث کو قبول کیا تھا، تقریروں پر آواز پر سنتے سنتے مجھے کہنے لگے فجر کی نماز کے بعد جب میں نے درس دیا نا بنو تمیم دے حوالے نہ، کہنے لگے بنو تمیم اتنی عظمت والے ہیں، اتنی شان والے ہیں، اور اہل حدیث ہے، تو آج بھی اہل حدیث ہے، میں بھی اہل حدیث ہوں، دعا کریں کہ اللہ مجھے بنو تمیم میں شامل کرے، بنو تمیم کے علاقے میں مجھے موت دے، بنو تمیم سے مجھے اٹھائے، میں قیامت والے دن بنو تمیم سے اٹھوں۔ میں کیا انہوں نے نا مزاخش، میں کیا ملک جی یہ کیویں ہو سکتا ہے، تو رہندے سرگودے ہو تے مردے بنو تمیم میں چو، انج تے نہیں ہو سکتا، اندر دعا تو کرو اللہ واسطے تو کوئی مشکل نہیں۔ کہنے لگا دعا کر دے، ہو سکتا ہے اللہ میرے واقعی دعا قبول کر دے وے، تے کہنے لگا انج نہیں ہویا، دھماکہ لاہور ہویا تے دفن مدینے ہویا، تے انج نہیں ہو سکتا، میرے واسطے نہیں ہو سکتا، اللہ قادر ہے، دعا کرو۔ میں بھی ہاتھ چکے، انہیں بھی چکے، دو چار ساتھی بیٹھتا انہیں بھی ہاتھ چکے، انہیں کہا میں کہ یا اللہ اے ساڈے ملک صاحب نو موت دے، بنو تمیم وچ موت دے،
اللہ انہوں اتھوں اٹھا قیامت والے دن اتھوں اٹھا میں دعا کی تھی دعا تو بعد آندا ہے ایک بار بات دعا کرو میں پھر کی منگنا ہے آندا جنازہ تسی پڑھو میں کہ مرنا تو اتھے تے جنازہ میں اتھے کہ میں پڑھاواں گا اللہ دے بندے دعا ایک کرا لے آندا دعائے کرو کوئی مشکل ہے میں کہ چلو یا اللہ اے مار بھی بنو تمیم چنو اٹھا بھی بنو تمیم چو تے جدو مرے جنازہ میں نو پڑھان دی توفیق چا دے دعا ہو گئی کہ 2-4 سال گزرے نا وہ ایئر فورس چند ریٹائرڈ ہو گئے ریٹائر ہونے تو بعد وہ سعودی عرب چلے گئے احرام کو جڑی کمپنی دے تیل دے وچ سکوٹی افیسر لگ گئے اتھوں جو ٹورے نا ریاض دمام تو تے انہاں جانا سی اس دوسرے جیزان والی سائڈ تے وادی دواسر والی سائڈ تے اتھے راستے تے بنو تمیم دیاں بستیاں پورا ایک لشکر سکوٹی بندے لے کے نا 30-35 گڈیاں دی نگرانی کر کے جا رہے سن تے رات دا وقت جدو فجر دا ویلا ہویا رمضان دا مہینہ سی روزہ رکھن دا ٹائم ہویا انہوں نے کہا اس بستی جو رک جاؤ اس بستی دا نام ہی ہوتا بنی تمیم ہے جو اس بستی رکیا نا تے اچانک دل دا اٹیک ہویا تو سیدھا ہسپتال لے گئے ہسپتال پہنچیا تو انہوں نے پوچھا با یہ بستی کیڑے انہوں کو بنو تمیم دی وہ نال دوستان آتا ہے میں چند سال پہلے میں دعا کروائی ہے دعا ہو گئی جے قبول میں ان کو نے جے بچنا تھوڑا جا آرام آیا پھر خیمے چ گئے اتنے جا کے پھر اٹیک ہویا پھر آئے نے فوت ہوئے نے بنو تمیم دی بستی دے وچ ہی فوت ہوئے نے تے انہاں کمپنی والوں دے گھر فون کیتا انہاں ساڑھے گھر اطلاع دیتی انہاں کہ بشاہ ہو رہی کہ انہاں کہ وہ سعودی ہے میں بھی سعودی ہے انہاں میں دسیا گھر والے با وہ تھوڑے دوست فوت ہو گئے میں جس نمبر تو نمبر آیا فون آیا میں دسو انہوں میں دسیا میں اس نمبر تے فون کیتا انہاں کہ جی بنو تمیم دی بستی ہے ریاض تو 200 کلومیٹر بنو تمیم دی بستی ہے اتنے فوت ہویا ہے میں کہ میں اللہ دا مروے کو اسے روڈ تے ریاض چن نکل رہا سا میں آکے میں آیا میں جنازہ پڑھاواں گا دعا اللہ نے دی قبول فرما لی جویں منگے اللہ نے اویں قبول فرمائی ہے لیکن شرط کی ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ بنو تمیم کا اہل حدیث ہونا اس بات کی دلیل ہے یہی وہ گروہ ہے جس گروہ کے بارے پیغمبر فرما گئے ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا قرآن حق ہے حدیث حق ہے ہم اس حق پر قائم ہیں نہ ہم نے اس میں کوئی اضافہ کی ہے دین میں نہ کوئی کمی کی ہے اس مسلک پر اس منہج پر اس دعوت پر قرآن پر حدیث پر اگر قرآن حق ہے تو مسلک اہل حدیث حق کیوں نہیں ہے اگر حدیث حق ہے تو مسلک اہل حدیث حق کیوں نہیں ہے ہم کسی بستی شخصیت کی طرف منسوب نہیں ہے ہم آج بھی قرآن پر منسوب ہیں اور حدیث کی طرف منسوب ہے قرآن پر قائم ہے حدیث پر قائم ہے یہ سارے دلائل اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مسلک اہل حدیث ہی وہ گروہ ہے جو قیامت تک حق پر رہے گا حق پر ہیں حق پر رہیں گے حق کی دعوت دیتے رہیں گے حق پر جئیں گے اور انشاءاللہ حق پر مریں گے اللہ مجھے اور آپ کو مل بیٹھنے کی سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اس پروگرام کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ سانو استقامت نصیب فرمائے سارے بیٹھے رہے سر کوئی ساتھی نہ جائے ماشاءاللہ یہ ساتھی کچھ اپنی بات بتا یہ وہ ساتھی ہے جو جماعت المسلمین میں تھا حضرت شاہ جی کی تقریر کے اوپر آج اہل حدیث ہونے کا اقرار کرتا ہے یہ وہ واحد ساتھی ہے بھی جو سامنے آپ کے ہے گزشتہ سال بھی اور اس سے گزشتہ سال بھی اللہ رب العالمین نے اس کانفرنس کے ذریعے ہمیں 2-4-5 دن کے بعد بھی ان ساتھیوں سے ملاقات ہوئی ہے یہاں پہ بھی موجود ہیں جو گزشتہ سال 7 آدمی الحمدللہ مسلک اہل حدیث کو قبول کرنے والے ہیں یہ بھائی بھی خود بتائیں گے کہ کیا کسی نے اس کے اوپر زبردستی تو نہیں کی کیا کس وجہ سے یہ اہل حدیث ہو رہے ہیں کون سی چیز ان کو پسند آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی میں عثمان میرا نام میں شیخو پورہ کا رہائشی ہوں تو میں تقریباً 2 سال سے تقریر وغیرہ سن رہا تھا ٹھیک ہے یوسف پسرولی صاحب کی
ٹھیک ہے، سلطان شاہ نقوی صاحب کی اور بھی علماء اکرام کی۔ میری عمر 23 سال ہے، میں جمعہ وغیرہ پڑھاتا رہا ہوں شیش محلہ، ٹھیک ہے۔ تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آج سے اہل حدیث ہوں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے کامت پا۔ ابھی دعا ہوگی، خصوصی بیماروں کے لیے دعا کا کہا، بیماروں کے لیے دعا کریں، اور بالخصوص ہمارے وہ ساتھی جو ان نجا کی ٹیم میں سے اس کانفرنس کے لیے دھیمے درمے سکھنے وہ تعاون اور کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے بھی کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ دعا کے بعد ان نجا کے تمام ساتھی جو ہے وہ اسٹیج کے قریب آ جائیں۔ جزاکم اللہ۔ اور کوئی ہونا چاہتا ہے حدیث؟ اچھا میں کہ اور آ جاؤ، انہیں ہونا تو ہے لیکن اگلے سال ہو سکتا۔ اچھا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا کاملہ عاجل نصیب فرما۔ جس ساتھی کی دعا کے لیے گیا بھائی طارق امین صاحب، اللہ اپنی رحمت سے مرگی جیسی بیماری سے اللہ شفا عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمت شفا کاملہ عاجل عطا فرما، مقروضوں کے قرض سے دور فرما، یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے والدین کا فرما بردار بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولادوں کو نمازی بنا، یا اللہ ہمارے ملک کی حالت پہ رحم فرما، جو سیلاب زدگان ہے اللہ ان کی مدد فرما، ان پر رحمت فرما، ان کے نقصان کو نعم البدل عطا فرما، یا اللہ جہاں جہاں سیلاب آئے اللہ ان کی مدد فرما، ان پر اپنی رحمت نازل فرما، سیلاب سے محفوظ فرما، ان کو جانی مالی نقصان سے محفوظ فرما، جو نقصان ہو گیا ہے اللہ اپنی رحمت سے خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما، یا اللہ ہمارے ملک میں امن سکون عطا فرما، پوری امت کو قرآن و سنت پر اکٹھا فرما دے، یا اللہ پوری امت کو توحید و سنت پر اکٹھا فرما دے، یا اللہ سعودی عرب کی پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ اسرائیل کو ملیہ میٹ فرما دے، اللہ اسرائیل کو برباد کر دے، غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما، اللہ ہمارے ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی جو حفاظت کرتے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ جو ہمارے ملک کو سنبھال کے بیٹھے حفاظت کر رہے ہیں اللہ، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ جناب آپ نے پروگرام کرایا محنت کی تعاون کیا اللہ ان کے مال رزق اولاد میں برکتیں عطا فرما، اللہ قدم قدم پر رحمت نازل فرما، جن جوانوں نے یہ کام سنبھالا ہوا ہے کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اللہ انہیں کی کوشش کو قبول فرما، اللہ جن ساتھیوں نے وعدہ کیا ہے استقامت عطا فرما، اللہ اس توحید پر سنت پر مسلک اہل حدیث پر یا اللہ جو بھی تیرے بندے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، محترم ہمارے عزیز امانت سردار صاحب مولانا سردار حافظ صاحب کے بیٹے اللہ ان کی ہر قسم کی روحانی جسمانی ظاہری دنیاوی سب پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ان کی دل کی نیک مرادوں کو آسوں کو چاہتوں کو پورا فرما، اپنی رحمت سے ان کی ہر قسم کی مشکلات کو دور فرما دے، یا اللہ جو ہمارے علماء کرام مساجد کرام فوت ہو گئے شہید ہو گئے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما، اللہ جتنے بھی ہمارے جماعتی ساتھی بزرگ فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما، یا اللہ فیصل آباد کے جتنے ہمارے خطبہ اعظام خطیب شیعہ قاری عبدالحفیظ یا اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما، اللہ اپنی رحمت سے ان کے جنت میں درجات بلند فرما، مولانا طیب معاذ صاحب اللہ ان کی محنتوں کو کوششوں کو قبول فرما، مولانا اسحاق چیمہ صاحب اور جتنے ہمارے بزرگ فوت ہو چکے مولانا اکبر جوید صاحب مولانا مان اللہ مجاہد صاحب مولانا عبدالعزیز راشد صاحب اللہ سب کے جنت میں درجات بلند فرما، حضرت مولانا عبدالغفور ناظم
فاطمہ بادی اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے۔ جتنے بھی ہمارے جماعتی ساتھی بزرگ علماء اساتذہ فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ ہمارے بھائی اسحاق ریحان صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما، اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما۔ اللہ حضرت مولانا عبدالعزیز علوی صاحب، مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب، اللہ ان بزرگوں کے جنت میں درجات بلند فرما، اللہ اپنی رحمت سے ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ حضرت مولانا ابو اسد صدیق صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ استاد المحترم حضرت مولانا محمد یونس بٹ صاحب، اللہ جتنے مجھے یاد ہیں جو نہیں یاد اللہ ان سب کے جنت میں درجات بلند فرما دے۔ مولانا حضرت مولانا محمد رفیق مدن پوری صاحب اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے۔ مولانا صدیق مدن پوری صاحب اللہ ان کی اپنی رحمت سے بخشش فرما دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ قاری محمد حنیف بھٹی صاحب اللہ جن کی بھی خدمات ہے مسلک کے لیے جماعت کے لیے قدم بھی اٹھائے اللہ ان کی محنتوں کو قبول کر لے، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما لے۔ جو تیرے ہاں پہنچ چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، اللہ ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما لے، اللہ ان اسلاف کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما، اللہ ان بچوں کی اپنے والدین کے حق میں دعائیں قبول فرما، جن کی مائیں والدین فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند کر دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ میرے والدین سمیت جن جن کے والدین فوت ہو چکے ان پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ اللہ جتنے ہمارے دوست ساتھی ملک عبدالرزاق صاحب اور ملک عبدالرشید صاحب اور جتنے ساتھی یہاں فوت ہوئے اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ ان کی بخشش فرما، اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما، یا اللہ ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما، اللہ اس کانفرنس کو اپنی برگاہ میں قبول فرما، ہماری نجات کا بخشش کا مغفرت کا ذریعہ بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔